الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 16 محرم الحرام کے دن کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اللہ پاک کے نام جو یا رحیم پر مشتمل ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ کارآمد وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس کے فضائل جانیں گے، اور آج کا وظیفہ جو بہت ہی خاص اور بہت الگ سا ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، اور بہت ہی آسان سا ہے۔ تو آج آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں آپ تک پہنچائیں، آپ اس خزانے کو آگے پہنچا کر مزید اس میں ثواب دارین حاصل کر سکیں، کیونکہ جو چیز صدقہ ہوتی ہے، صدقہ جاریہ، اس کو جتنا زیادہ آگے پہنچایا جائے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایسی چیزوں کو جو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، جس سے آپ لوگوں نے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں، تو آپ لوگ ان وظائف کے ذریعے اور بھی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان وظائف کو آگے بھی پہنچائیں۔ جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں میل موصول ہوتی ہیں، کمنٹس آتے ہیں جو بہت ہی پیارے پیارے کمنٹس ہوتے ہیں، جن میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے محرم الحرام کے وظائف کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں بہت زیادہ کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ہم آپ تک دینی معلومات پہنچا رہے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ان دینی معلومات پر آپ بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو بیمار ہیں، جن کی بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہر وقت وہ آہو بقا میں رہتے ہیں کہ ہماری بیماریاں ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ایک بات جو کہ ذہن نشین کر لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں 2 فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب انہوں نے اسے پایا تو واپس چلے گئے اور عرض کی، اے رب کریم، ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے، اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اعمال وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے بھی ان کا ثواب ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، اس جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس سے ہمیں چند پیاری پیاری باتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ بات کرتے وقت مسکرانا سنت ہے، مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت دینا نہایت آسان بنا دیتا ہے اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ آپ کی معمولی سی مسکراہٹ کسی کا دل جیت کر اس کے گناہوں بھری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ لہٰذا سنت کی نیت سے مسکرا کر ملنے اور بات کرنے کی عادت بنائیے، اور اس کے فوائد یعنی بینیفٹس اپنی کھلی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ملا، اور یہ ہمیں اس بات سے یہ بھی درس ملا کہ بیمار کو چاہیے کہ وہ عارضی تکلیف کے باعث اپنی بیماری کو ہرگز ناپسند نہ کرے، بیماری کو برا نہ کہے، بلکہ بیماری کو رب کریم کی ایک عظیم الشان نعمت سمجھے اور اس نعمت پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ بیماری کے سبب پیشنٹ کو ایسی برکتیں ملتی ہیں اور فوائد و ثمرات نصیب ہوتے ہیں
کہ اگر مریض کو ان کا علم ہو جائے تو بیمار رہنا ہی پسند کرے۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیمار رہتے ہیں۔ تو بیماری میں اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس بیماری کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک جو کہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے، راحت و آسانی، دکھ تکلیف، بیماریاں، گناہوں کی معافی اور توبہ کی توفیق ملنا سب اسی کی عطاؤں کے کرشمے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کریم جسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا فرمائے تو وہ بیماری اس کے لیے مغفرت کا باعث ہو جاتی ہے، اور مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئیں کہ آپ لوگ بھی ان تمام چیزوں پر صبر شکر کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو آزمائش میں بھی تو اسی نے ہی ڈالا ہے۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ ہے وہ بھی کچھ اسی کے متعلق ہے۔ تو میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو رزق کی تنگی کے لیے کی وجہ سے پریشان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں رزق بے شمار عطا فرما دے، تو آج 16 محرم الحرام کے دن اذان جب عصر کی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا رحیم، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا رحیم کی 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ یا رحیم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ صرف 2 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے یا رحیم کی۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینی ہے، اور آخر میں پھر اللہ پاک سے اپنی بیماری کے دور ہونے کی، اپنے قرض سے نجات پانے کی، یا اگر آپ لوگوں نے کوئی پرائز بانڈ، کوئی لاٹری وغیرہ خریدی ہوئی ہے جو کہ جائز ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی آج 16 محرم الحرام کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں سے زیادہ نہیں تو چند کا نام میں خصوصی دعا میں شامل کروں گی، اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک یا کلمہ طیبہ پڑھا ہے ان سب کا درود پاک ایک کا نوٹ فرما لیا گیا ہے، اور آپ کا کلمہ طیبہ بھی نوٹ کر لیا گیا ہے، اور آپ کا نام خصوصی دعا میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں عائشہ شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد شفا خان ہیں، محمد نعیم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ نومی ہیں، اور نوری مرزا ہیں، یاسمین سید ہیں، اور اس کے علاوہ محمد عمر ہیں، مصرانہ ہیں، ملک اویس ہیں، سید انویر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ تبسم شیخ ہیں، اور بی بی حاجرہ ہیں، اور اس کے علاوہ علمہ فاطمہ ہیں، شگفتہ یاسمین ہیں، فراز خان ہیں، یاسمین بانو ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا نام ایک کا دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔